बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई, लेकिन अपील पर इतराज लगाकर उसे वापस कर दिया गया। आपको पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब अदालत की तरफ से सजा का सामना है, तो उसके खिलाफ आज अपील फाइल की गई, लेकिन इतराजात के साथ वापस कर दिया गया, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से दो किस्म के इतराज लगाए गए। एक इतराज तो यह था कि आपने अपीलों के साथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया। ये हमेशा आप कोई अपील फाइल करें या बेल एप्लीकेशन फाइल करें तो आपको एक सर्टिफिकेट साथ अटैच करना होता है कि ये जो एप्लीकेशन आप दाखिल कर रहे हैं या बेल एप्लीकेशन आप दे रहे हैं या कोई अपील आप फाइल कर रहे हैं, वो इसके अलावा किसी और अदालत में दायर नहीं की गई और ना ही किसी और अदालत में ज़ेर समाअत है। तो एक ऑब्जेक्शन तो ये था, और दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि वकील साहब की तरफ से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से सिग्नेचर नहीं किए गए थे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये दो इतराज लगाकर वापस भेज दिया गया और कहा कि आप पहले ये दोनों इतराज रिमूव करें और उसके बाद दोबारा से अपीलों को आप दाखिल करें। तो मेरा ख्याल है ये कोई बड़े इतराज नहीं है, इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक वगैरह हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इतराज रिमूव करने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला कल अपीलों को दोबारा से दायर कर देंगे। और मैं इसमें पहले भी अपने ख्याल का इजहार कर चुका हूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को नाजायज तौर पर इस केस में सजा दी गई है, क्योंकि इमरान खान साहब डील करने के लिए तैयार नहीं थे। तो डील ना करने की पदाश में उन्हें 14 साल कैद बामशक्कत और उनकी बीवी बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई। तो जब इस केस का फैसला होगा तो इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। अब ये बाकायदा तौर पर कानून बन चुका है। 23 जनवरी को कौमी असम्बली से ये बिल मंजूर हुआ, उसके बाद कल सेनेट में जब इसको पेश किया गया तो वहां से भी ये मंजूर हो गया और अब सदर ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और ये बाकायदा तौर पर कानून बन चुका है। लेकिन सहाफी इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं और पूरे पाकिस्तान में सहाफी एहतजाज कर रहे हैं कि ये एक गलत कानून है और ये नाइंसाफी पे मबनी है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसको वापस नहीं लेगी। इस कानून में खास बात यह है कि जो कोई भी सहाफी झूठ पर मबनी खबर नशर करेगा उसको 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ेगा। कल भी जब सेनेट की तरफ से ये बिल पास हुआ तो सहाफियों ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया, सड़कों पर निकल आए, तो पुलिस की तरफ से मुज़ाहमत की गई और सहाफियों के ऊपर डंडे भी बरसाए गए। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत के बावजूद, सहाफियों की मुखालफत के बावजूद, वॉकआउट करने के बावजूद, एहतजाज करने के बावजूद, धमकियां देने के बावजूद कि हम अदालतों में जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों में जाएंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, व्हाटएवर, इसके बावजूद ये कानून अब बन चुका है और जो कोई भी झूठ पर मबनी खबर नशर करेगा तो उसे सजा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने आज एक बड़ी अजीब सी मंतक पेश की है मुज़ाकरात के हवाले से। वो कहते हैं कि हुकूमत पहले अपना जवाब शेयर करती तो गौर करते, लेकिन वो चाहते नहीं कि मुज़ाकरात हों। अब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जब मुज़ाकरात का यह सिलसिला जारी था, पहले 3 मीटिंग्स हो चुकी थी, चौथी मीटिंग 28 जनवरी को होनी थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहले कह दिया था कि अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया, 9 मई के वाकयात के हवाले से और 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से अगर जुडिशियल कमीशन ना बनाया गया तो हम चौथी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही मुज़ाकरात को खत्म कर दिया था, तो फिर अब ये कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत को जवाब शेयर करना चाहिए था? हुकूमत किस तरह जवाब शेयर करती जब आप मीटिंग में शामिल ही नहीं थे, आपकी मुज़ाकराती टीम हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ बैठी ही नहीं थी, आपने पहले ही इस मुज़ाकरात का बाइकाट कर दिया और कहा कि अब मजीद हम हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ नहीं चल सकते। तो मेरा ख्याल है कि आपका ये कहना कि जवाब शेयर करना चाहिए था, जवाब शेयर क्यों करते, किसके साथ करते, आप वहां पे मौजूद ही नहीं थे, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। देखिए, हुकूमत भी मुज़ाकरात में संजीदा ना थी, ना है और ना कभी हो सकती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत अपने खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इस लॉजिक की मुझे समझ नहीं आती कि जब बातचीत का सिलसिला जारी है,
آپ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کر چکے ہیں تو انتظار کریں، آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کمیشن بنانا ہے نہیں بنانا واٹ ایور۔ لیکن یہ ایک بڑی عجیب سی منطق ہے کہ جی پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اگر پہلے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہیں، بات چیت کیسے ہوگی؟ آپ کا تو مطالبہ یہی ہے نا کہ جو اسیران ہیں ان کو رہا کریں، عمران خان کو رہا کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اگر آپ کی یہ بات مان لی جاتی ہے کہ کمیشن بنا دیتے ہیں تو پھر بات چیت کس ٹاپک پہ ہوگی، مذاکرات کس بات کے اوپر ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو جسٹیفیکیشن ہے نا کہ آپ نے چونکہ ہماری بات نہیں مانی، آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، لہٰذا آپ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، یہ لاجک غلط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی ان مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے اور حکومت بھی ان مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور آج بھی اس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کی، جہاں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ سماعت کے آغاز میں جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ میرا کل بھی یہی سوال تھا کہ کیا 4 سے پہلے تفتیش ہوتی ہے؟ جسٹس علی مظہر نے کہا کہ پہلے تفتیش ہوتی ہے اور پھر چارج ہوتا ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا قانون میں واضح ہے کہ ٹرائل اور فیئر ٹرائل میں کیا فرق ہے۔ جسٹس حسن اظہر نے استفسار کیا کہ ملٹری ٹرائل میں ملزم وکیل نہ کر سکتا ہو تو کیا سرکاری خرچ پر وکیل ملتا ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا وکیل کرنے کی حیثیت نہ رکھنے والے ملزم کو سرکاری خرچ پر وکیل دیا جاتا ہے۔ جسٹس مندو کھیل نے کہا کہ ملزم عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے، کہ ملٹری کورٹ میں بھی ملزم کو فیورٹ چائلڈ سمجھا جاتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت ملزم کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر نے کہا کہ بطور چیف جسٹس بلوچستان ملٹری کورٹس کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سنی ہیں، ایسا نہیں کہ ملٹری کورٹس فیصلے میں سادے کاغذ پر لکھ دیا جائے کہ ملزم قصوروار ہے یا نہیں۔ جب ہائی کورٹس میں اپیل دائر ہوتی ہے تو جی ایچ کیو پورا ریکارڈ دیتا ہے جس میں پوری عدالتی کارروائی ہوتی ہے، شواہد سمیت طریقہ کار درج ہوتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا کہ عام شہری کا ملٹری ٹرائل ہو تو کیا میڈیا اور ملزم کے اہل خانہ کو رسائی ہوتی ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے جواب دیا قانون میں اہل خانہ اور میڈیا کو رسائی کا ذکر ہے، تاہم سیکیورٹی وجوہات پر رسائی نہیں دی جاتی۔ دوران سماعت جسٹس نعیم اختر نے وکیل وزارت دفاع کو ہدایت کی کہ 9 مئی مقدمات سے ہٹ کر ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی مثالیں بھی دیں۔ جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا کیس کنڈکٹ کرنے والے کا تجربہ ہوتا ہے یا پہلی بار بٹھایا جاتا ہے؟ دفاعی افیسر کا کوئی تجربہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جج ایڈوکیٹ عدالت میں موجود ہوتا ہے، کیا کورٹ مارشل کر سکتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے جواب دیا جی ججز کے ساتھ ہی جج ایڈوکیٹ بیٹھتا ہے۔ جسٹس مسرت حلالی نے کہا سوال یہ ہے کہ ان فیصلوں کا عام شہریوں پر کیا اثر پڑے گا؟ ہمیں ایک بے لگام معاشرے کا سامنا ہے۔ جسٹس مندو کھیل نے کہا سیشن جج 20 سال محنت کے بعد سیشن جج بنتے ہیں۔ آج کل ہمارا ملک اتنا ٹرین ہو چکا ہے کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 ججز کہتے ہیں غلط ہے۔ دوران سماعت وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ٹرائل ہوتا ہے، پبلک کو سماعت سننے کا مکمل موقع دیا جاتا ہے اور فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ ملٹری کورٹس آزاد ہیں۔ اس پر جسٹس جمال مندو کھیل نے کہا انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے، جبکہ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اگر ملٹری ٹرائل اتنا ہی اچھا ہے تو پھر سارے کیسز ان کو بھجوا دیں۔ جسٹس جمال مندو کھیل نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے والے کون ہیں؟ ملٹری ٹرائل کرنے والا جج تو اتھارٹیز کے ماتحت ہوتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ آپ کی جانب سے دیے گئے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ 9 مئی واقعات میں بظاہر سیکیورٹی آف سٹیٹ کا معاملہ نہیں لگتا۔ 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل بہت تفصیل سے چلایا گیا۔ کیا تمام ریکارڈ پبلک کرنا ممکن نہیں تاکہ 9 مئی واقعات کے ملزمان کے کارنامے عوام میں بے نقاب ہوں اور پبلک ان ملزمان کی مذمت کر سکے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع نے جواب دیا یہ تو اتھارٹیز نے طے کرنا ہے۔ جسٹس مندو کھیل نے کہا کہ آرٹیکل 175 کے تحت ملٹری کورٹس کے قیام کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا ایسا ہوا تو ملٹری کورٹ سے متعلق جتنے بھی فیصلے دیے گئے ہیں ان پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ آئین میں قانون کے تحت عدالتوں کے قیام کا ذکر ہے۔ کئی ممالک میں ملٹری کورٹس ہیں
जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि नारकोटिक्स का पूरा कंट्रोल फौज के पास है, नारकोटिक्स में ट्रायल चलाना होता है तो मुतल्लिका चीफ जस्टिस से सेशन जज मांगा जाता है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसा होता? इस पर वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया, तमाम अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स को आर्टिकल 175 से अलग रखा गया है। समाअत के दौरान वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच को पेश कर दिया और मिलिट्री ट्रायल की 7 कापियां आईनी बेंच के सातों जजेस को मुहैया कर दी गई। इस मौके पर वकील वजारत दिफा ने कहा कि अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले। ट्रायल से कबल पूछा गया, किसी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर कोई इतराज तो नहीं, जिस पर किसी ने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर कोई इतराज नहीं किया। इस मौके पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमारे लिए इसका जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। बादशाह आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई गई है और वंस अगेन फौज को टारगेट किया गया है। चलिए, इमरान खान साहब अगर अदारों को टारगेट करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हुकूमत के ऊपर तनकीद करें या उनको बुरा भला कहें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को सीज फायर करना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान का एडवाइजर पता नहीं कौन पागल दिमाग आदमी है जिसको ये समझ नहीं आती कि वो खान साहब की तरफ से पता नहीं क्या क्या उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर लिखता रहता है। और खान साहब के ऊपर ये हैरत है कि उन्होंने कभी इस बात को इनकार नहीं किया कि ये मेरी तरफ से नहीं था। जब तक इमरान खान सीज फायर नहीं करेंगे, फौज मुखालिफ बयानियां नहीं छोड़ेंगे, यहिया खान पार्ट 2 कहना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हालात अच्छे नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो इमरान खान साहब पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। पता नहीं उनका जेल से निकलने को दिल नहीं चाहता, वो समझते हैं कि जेल में उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है तो उनको जेल के अंदर ही रहना चाहिए। तो बहरहाल इमरान खान साहब का फौज मुखालिफ बयानियां उनको ले डूबेगा और अल्टीमेटली इमरान खान साहब को इस बात की समझ आ जाएगी कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। अच्छा जी, खान साहब की तरफ से जो पोस्ट लगाई गई है वो है, साबिक वजीर आजम इमरान खान की रैला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। फॉर्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशियल कमीशन के क्याम से राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि उसके दिल में चोर है। अच्छा खान साहब, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच जाएं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाए? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके मुतालबात के जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उनको तस्लीम कर लिया जाए? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप कहते हैं कि 9 मई के असीरान को रिहा किया जाए? ये नहीं हो सकता। आपका हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना और इस तरीके से मुज़ाकरात करना कि पहले हमारी बात माने फिर आपके साथ बातचीत होगी, तो ये बात समझ में नहीं आती। जब आप उनके साथ बातचीत की बात करते हैं तो फिर बातचीत को बढ़ने दें, आगे बढ़ने दें। ये कदगन न लगाएं कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे, पहले जुडिशियल कमीशन बनाएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत तो कभी सीरियस ना थी, ना है और ना हो सकती है, और आपका रवैया भी मुनासिब नहीं है। आप भी ऐसा नहीं चाहते कि आपके हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे वो किसी नतीजे पर पहुंचते या उनका कोई पॉजिटिव हल निकलता। तो आपका ये कहना कि उनके दिल में चोर है, व्हाटएवर, ये देखें, आपका बयानिया दुरुस्त हो सकता है लेकिन किसके खिलाफ है? इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के खिलाफ। 9 मई का इल्जाम किसके ऊपर है? हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। 26 नवंबर का जो इल्जाम है वो किसके ऊपर है? फौज और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हुकूमत अपने ही खिलाफ कमीशन बना दे? तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कमीशन बनाने की बात उनके साथ करनी चाहिए। इसका प्रॉपर फोरम है अदलिया, अदालतों में आपको पिटीशन फाइल करनी चाहिए। और 9 मई के वाकयात के हवाले से जो आपने पिटीशन फाइल की है वो आपने सही किया है, और जो रिलीफ मिलेगा अल्टीमेटली आपको वहीं से मिलेगा। और 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से आपने अभी तक कोई पिटीशन फाइल नहीं की। जुडिशियल कमीशन बनाने के हवाले से आपने सिर्फ एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया, एक इस्तगासा 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से कि जी हमारे इतने लोगों को शहीद कर दिया गया या इतने लोगों को अगवा कर दिया गया, व्हाटएवर। लेकिन उसका भी आपके पास कोई रिकॉर्ड और कोई सबूत नहीं है। और जो आपने इस्तगासा किया है वो आपने गलत तौर पर किया, और जो सही फोरम आपको इख्तियार करना चाहिए था वो आपने इख्तियार नहीं किया।
اور جو آپ نے استغاثہ کیا وہ آپ کا خارج ہو جائے گا، اس کا کچھ بھی نہیں بننے والا، کیونکہ وہ آپ کا استغاثہ غلط طور پر دائر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، خان صاحب کہتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں چور ہے، 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، زخمی کیا گیا اور بے جا مقدمات قائم کر کے ملٹری حراست میں دیا گیا۔ آپ کا بیانیہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ثابت کس نے کرنا ہے؟ آپ نے، پاکستان تحریک انصاف نے۔ آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اس کو آپ ثابت کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پوسٹ مارٹم موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ڈیڈ باڈی موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی زخمی موجود نہیں ہے، شہیدوں کی کوئی لسٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کتنے لوگوں کو گولیاں لگیں آپ کو وہ نہیں پتا، کتنے لوگ زخمی ہوئے آپ کو وہ نہیں پتا، کتنے لوگ اغوا ہوئے آپ کو وہ نہیں پتا۔ آپ نے جو عدالت میں استغاثہ دائر کیا وہاں پر بھی آپ نے زخمیوں کی، اغوا شدہ لوگوں کی اور جو شہید کیے گئے ان کی لسٹ نہیں لگائی۔ حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات شروع ہوئے، آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھے، تو وہاں پر بھی آپ نے جو لوگ اغوا ہوئے یا گم شدہ ہوئے، جو زخمی ہوئے یا جو مارے گئے، ان کی لسٹ تو آپ نے حکومت کو بھی پرووائیڈ نہیں کی۔ بیانیہ آپ بنا چکے، آپ کا بیانیہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو آپ ثابت کیسے کریں گے؟ اچھا چلے فرض کر لیں کہ آپ کی بات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، یا آپ نے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کیا وہاں پر آپ کی پٹیشن ایکسپٹ ہو جاتی ہے اور جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ نہیں، کوئی ویڈیو نہیں، زخمیوں کا کوئی پتہ، شہیدوں کا کوئی پتہ، اغوا کاروں کا کوئی پتہ، گمشدہ لوگوں کا کوئی پتہ، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ کا ہوم ورک پراپر نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ بیانیہ بنا چکے ہیں تو آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بہرحال اچھا جی، ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، زخمی کیا گیا اور بے جا مقدمات قائم کر کے ملٹری حراست میں دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں کہیں سیکیورٹی فورسز اپنے ہی شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولتی، مگر ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا گیا۔ ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ پھر آپ بار بار اس حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ خود فارم 47 کی حکومت ہے، آپ اس حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ جعلی مینڈیٹ سے حکومت بنی ہے، جنہوں نے 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا آپ کے مطابق۔ تو جب ایک حکومت ہی جعلی ہے جنہوں نے آپ کا مینڈیٹ چرایا، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں کر رہی اور آپ کی مخصوص سیٹیں آپ کو دے نہیں رہی، جو حکومت ہے ہی جعلی اس کے ساتھ مذاکرات کرنا، جو حکومت ہے ہی غلط اور فارم 47 کی، اس سے پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ کیسے بنائیں گے؟ وہ تو خود ملزم ہیں، ملزم کیسے اپنے خلاف کمیشن بنائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ان سے یہ مطالبہ کرنا یہ ہے ویسے عجیب بات اور سمجھ سے باہر بات۔ عدلیہ ریلیف دیتی ہے نہیں دیتی، آپ کو فائدہ ملتا ہے نہیں ملتا، آپ کا الٹیمیٹلی کوئی فائدہ اگر آپ کو ملا نا تو وہ عدلیہ کی طرف سے ہی ملے گا، کمیشن بنا تو وہیں سے بنے گا۔ حکومت اپنے خلاف کبھی بھی کمیشن نہیں بنائے گی، یہ ناممکن بات ہے۔ یہ مذاکرات جس دن شروع ہوئے تھے میں نے اسی دن ہی کہہ دیا تھا کہ ان مذاکرات کا کچھ نہیں بنے گا، یہ آج ختم ہو جائیں کل ختم ہو جائیں، انہوں نے الٹیمیٹلی ناکام ہی ہونا ہے۔ تو یہ ناکام ہو گئے، حکومت کبھی بھی کمیشن نہیں بنائے گی۔ اچھا جی، یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو یہ کمیشن کا مطالبہ سنتے ہی دم دبا کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میرے خلاف جھوٹے مقدمات چلانے کے لیے پراسیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم ادا کی گئی۔ اچھا، یہ آپ کا پھر بیانیہ ہو سکتا ہے، آپ کا الزام ہو سکتا ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس پھر ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کہتے ہیں 50 کروڑ کی رقم ادا کی گئی یا پیسہ لگایا گیا میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے کے لیے، تو آپ سے یہ بات کی ثابت نہیں ہونی۔ جس طرح اغوا کاروں کی، گمشدہ لوگوں کی، زخمی لوگوں کی، شہیدوں کی آپ کا جو بیانیہ ہے اس کو آپ ثابت نہیں نہ کر پائیں گے، یہ بات بھی آپ سے ثابت نہیں ہونی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلاء پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں برتی ہے، جسے سیاسی انتقام لینے کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگ یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگاری اور لا قانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو
تحریک انصاف کو کچلنے کے کام پر لگایا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کی عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا وہ سامنے نہ آ سکے۔ اگر ایجنسیوں کو سیاست کی بجائے اپنا کام کرنے پر لگایا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا۔ یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹ پتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہے۔ ونس اگین فوج مخالف بیانیاں، فوج کے اوپر چڑھائی، چور، ڈاکو، قاتل، سازشی، 9 مئی کے سازشی، سیدھی گولیاں چلانے والے، قاتل، غدار، ملک توڑنے والے، ملک توڑنے کی سازش کرنے والے، بنا لیں جتنا بیانیہ آپ نے بنانا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، آپ سے مکمکا کرنا چاہتی ہے، آپ سے ڈیل کرنا چاہتی ہے، آپ کو ریلیف دینا چاہتی ہے، آپ کو چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن صرف ایک بات کہ آپ فوج کے اوپر الزام لگانے سے باز آ جائیں۔ آپ جب تک فوج مخالف بیانیاں نہیں چھوڑیں گے، جب تک فوج کے اوپر الزام لگانا نہیں چھوڑیں گے، جب تک یحییٰ خان پارٹ 2 کا بیانیہ واپس نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، جو مرضی ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کو چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے نہیں چھوٹنا، مجھے جیل میں بڑا مزہ آ رہا ہے، میں نے جیل کے اندر ہی رہنا ہے۔ تو جب تک آپ تھوڑا سا کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ تھوڑا سا راہ راست پہ نہیں آئیں گے، آپ تھوڑا سا فرما بردار بچہ نہیں بنیں گے، آپ کی رہائی نہیں ہوگی۔ آپ کی رہائی ہونے کا امکان ہے، ان قریب ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی خاموشی ضروری ہے جو کہ آپ رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ چلیں جی، القادر کا مقدمہ بھی بونڈا ہے اور توشہ خانہ کا مقدمہ بھی، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ توشہ خانہ 1 اڑ گیا، 2 اڑ جائے گا، القادر کا مقدمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس کا کچھ نہیں بننا۔ میں موجودہ چیئرمین نیب اور جج ناصر جاوید جس کی کارکردگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب کے سامنے ہے کہ خلاف اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ نیب کا مقصد پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلوانا ہے، نہ کہ سیاسی انتقام کی غرض سے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا۔ ہائی کورٹ کی نئی تقرری جج راجہ منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا، جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ ان کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ارشد منہاس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور GHQ حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پراسیکیوٹر ہے۔ راجہ منہاس ایک ایسی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بابت جج بنے ہیں، جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں۔ یہ کٹ پتلی، نامکمل اور جعلی پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے۔ اس ترمیم کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو ہمارا کوئی بھی کیس اصول کے مطابق سننا نہیں چاہیے۔ توشہ خانہ کے معاملے پر ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں 6 ایک دوسرے سے منسلک معاملات تھے۔ ان سینئر جج صاحبان کے فیصلے کے بعد سب سے جونیئر جج کا اس کیس کو سننا نہیں بنتا۔ راجہ منہاس کی تقرری ایڈ ہاک بنیادوں پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوئی ہے، اور چونکہ ان صاحب کو مستقل نوکری اس حکومت کی مرضی سے ملے گی جسے ہر حال میں مجھے پابند سلاسل رکھنا ہے، لہٰذا یہاں مفادات کے ٹکراؤ کا نقطہ بھی سامنے آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر راجہ منہاس کو توشہ خانہ کیس سے اصولاً اور اخلاقاً الگ ہو جانا چاہیے۔ القادر کے معاملے میں لندن کی عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس سے واضح ہے کہ یہ رقم حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی تھی۔ اسی لندن کی عدالت کے فیصلے سے یہ بھی واضح ہوا کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ یا کسی جرم کا پیسہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ 21 اپریل 2020 کو القادر کے معاملے پر نیب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جو چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب، پراسیکیوٹر نیب اور ایڈیشنل پراسیکیوٹر نیب پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اس انکوائری کی تحقیقات کر کے اس مقدمے کو بند کر دیا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں کہ اسے چلایا جا سکے۔ القادر کی دوبارہ انکوائری کا آغاز بدنشتی پر کیا گیا۔ اس میں بھی یہ ثابت ہوا کہ مجھے یا میری اہلیہ کو اس رقم یا منصوبے سے ایک ٹکے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے موجودہ چیئرمین نیب نے اپنے عہدے سے بددیانتی کرتے ہوئے اس کیس کو جاری رکھا۔ تحریک انصاف کو کچلنے کی سوچ نے ملک کے ہر ادارے کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ ہمارے دور میں جو GDP گروتھ 6.2% تھی، آج وہ صفر پر ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے، جو ہمارے دور میں کورونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی انتخاب سے حکومت قائم ہے، جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ KPK اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سرپلس میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے۔ ملک کو 1100 ارب کا ریونیو ملتا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔
انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف ہو سکے. پاکستان جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈیلوں کی بدولت دائروں کے سفر سے نہیں نکلے گا, ترقی اس ملک کا مقدر نہیں بنے گی. حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا. نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں. مولانا رومی کے بقول جب انسان کے پاس پر ہیں تو اس کو چیونٹیوں کی طرح رینگنا نہیں بنتا, لہٰذا خوف کے بت کو توڑ کر تحریک انصاف کے ممبرشپ کمپین کا ایسے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ بنتے رہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.